ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا قمری مہینہ ہے۔ سفر صرف رن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے خالی ہونا۔ اس مہینے کی وجہ تسمیہ بھی لکھی ہے۔ عرب لوگ جب تفریحی مقامات پر جاتے تو اس وقت وہ سفریہ کہتے، یعنی سفر پہ جا رہے ہیں، تو ان کے جانے کی وجہ سے گھر خالی ہو جاتے تو کہتے سفر المکان، مکان خالی ہے۔ یا یہ بھی لکھا ہے کہ گزشتہ 3 مہینے ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، اس میں دور جہالت کے لوگ چوری سے، ڈکیتی سے، رہزنی سے، لوٹ مار سے رک جاتے تھے۔ جیسے یہ 3 مہینے شروع ہوتے، 3 مہینے مکمل ہوتے تو یہ پھر اسی حالت پہ آ جاتے۔ تو لوگ اس ڈر کی وجہ سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں، غاروں میں چلے جاتے، تو گھر خالی ہو جاتے۔ تو اس موقع پر بھی وہ کہتے سفر المکان، مکان خالی ہے۔ سفر کے بارے میں مختلف توہم پائے جاتے ہیں۔ سفر کے مہینے کو منحوس تک کہا جاتا ہے، اور ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خبر سنائے گا، میں محمد اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ موضوعات ہیں میں سے ہے، من گھڑت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ایسا نہیں ہے۔ پھر سفر کے مہینے سے بدشگونی لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے کے پہلے 13 دن، 13 تیزی، یعنی کہ پہلے 13 دن میں بڑی مصیبتیں، بیماریاں، تکلیفیں اور آزمائشیں آتی ہیں، لہذا چنے ابال کر، روٹی کوٹ کے، چوری بنا کر، آٹے کی چھوٹی چھوٹی 365 گولیاں بنا کر اس کو پانی میں، تالاب میں، نہر، ندی، نالے میں بہا دو، تاکہ مصیبتیں، بیماریاں، تکلیفیں دور ہو جائیں۔ اور اس سفر کے مہینے میں جنات بستیوں کا رخ کرتے ہیں، آبادی کا رخ کرتی ہیں، اور ان میں سے جنات لولے، لنگڑے، کانے، اندھے، بہرے، اس قسم کے جنات ہوتے ہیں۔ پاؤں سنبھل کے رکھنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھنا ہے۔ اگر آپ ان کو تکلیف دیں گے تو وہ بھی آپ کو تکلیف دیں گے، صندوقوں کو، پیٹیوں کو، دیواروں کو وہ ڈنڈے مارتے ہیں تاکہ جنات یہاں سے بھاگ جائیں۔ یہ بھی جاہلانہ عقیدہ ہے، قرآن حدیث اس کی کوئی تعلیم نہیں دیتا۔ ماہ سفر میں گھروں کے جالے اتارنا، مکڑیوں والے جالے اتارنا، اور ان کو اتارتے وقت گو سفر، گو سفر، چلا جا سفر، چلا جا سفر۔ گھر کی صفائی بہتر ہے، نصف ایمان ہے۔ گھر کو صاف ستھرا رکھنا، خود پاک صاف رہنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اس انداز سے مکڑی کے جالے اتارنا کہ جا سفر، جا سفر، یہ بھی جاہلانہ اور ہندوانہ باتیں ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر ماہ سفر کے اندر پہلا بدھ، دوسرا بدھ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں آخری بدھ میں، آخری بدھ والے دن چاش کے وقت 4 رکعات نماز نفل اس طرح پڑھیں تو خیر ہی خیر مل جائے گی، ہر قسم کی آفت سے محفوظ رہے گا، اور 7 سلام والی آیات پانی پہ دم کر لیں گے تو سارا سال بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ بدھ والے دن 4 رکعات اس طرح پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورۃ اخلاص ہر رکعت میں، پھر سلام پھیرنے کے بعد
70 دفعہ سورت انشراح، 70 دفعہ سورت 3، 70 دفعہ سورت النصر اور 70 دفعہ سورت اخلاص پڑھیں، 18 سال آفات اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ اور 7 سلام، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ 7 سلام ہے۔ ان 7 سلاموں والی آیات پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں گے تو سارا سال بیماری سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ بھی خود ساختہ بات ہے، قرآن و حدیث میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی اور صحابہ کرام کی زندگی میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں ملتی۔ تو ماہ سفر کو منحوس سمجھنا، گزشتہ درس میں نے بتایا تھا، صحیح بخاری کے حوالے سے گزشتہ درس آپ نے سنا ہوگا اکثر نے۔ قرآن مجید بتاتا ہے بدشگونی لینا یہ اہل کفر کا وتیرہ ہے اور اہل کفر کا پرانا عقیدہ ہے۔ سورۃ الاعراف میں فرعون اور فرعونی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگوں سے بدشگونی لیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان کے پاس کوئی بھلائی آتی ہے، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، ہم اس کے حقدار ہیں، ہم نے محنت کی ہے، یہ ساری نعمتیں اس وجہ سے ملی ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، جب کوئی ان کو بیماری تکلیف پہنچتی ہے تو يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں سے بدشگونی لیتے ہیں کہ کہتے تم منحوس ہو، تمہاری نحوست کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ سورۃ النمل میں قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، اے صالح ہم تجھے اور تیرے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں، تمہاری وجہ سے قحط سالی آ گئی، بارشیں رک گئی، تو کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی دن منحوس نہیں۔ منحوس انسان کے اعمال ہوتے ہیں، برے اعمال کی وجہ سے، برے افعال کی وجہ سے، برے اقوال کی وجہ سے یہ حالات آتے ہیں۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے اعلان کرایا لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہر کوئی تمہیں کوئی تکلیف نقصان نہیں پہنچ سکتا مگر وہی ما كتب اللہ لنا، جس کو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ وہ مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، مددگار ہے، اس کا کشا ہے، حاجت روا ہے، عزتوں کا مالک ہے، ذلتوں سے بچانے والا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے اللہ پہ بھروسہ کرے۔ تو اس مہینے کے عنوان سے کوئی بدشگونی نہیں لینی، کوئی اس مہینے کی نحوست نہیں ہے، کسی مہینے کی نحوست نہیں ہے، کسی دن کی نحوست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن حدیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام سامعین، ناظرین، حاضرین، غائبین کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے، برے عقیدے سے، برے اعمال سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔